ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر مستقل طور پر کھڑا کرنا ہے، ہم نے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انویسٹمنٹ آئے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو. اس بات کا ادراک اب حکومت کو ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں میں کچھ اہم سیمینارز ہوئے. گرین پاکستان ہوا، آئی ٹی سیمینار ہوا، اور اب 1 اگست کو پاکستان منرل سیمینار ہونے جا رہا ہے. ذرا بتائیے گا منرلز کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں پوٹینشل کتنا ہے، اور کیا کوئی انٹرسٹ شو کیا ہے دوست ممالک نے خاص طور پر اس پر؟ دیکھیے، یہ جو بھی معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس میں آپ کے سامنے 3 سیکٹر پیش کیے گئے ہیں. ایک ایگریکلچر کا، دوسرا آئی ٹی کا، اور تیسرا منرلز کا. یہ جو سلیکشن ہوئی ہے ان سیکٹرز کی، یہ یونیلیٹرلی صرف پاکستان نے نہیں کی. یہ تمام دوست ممالک، بالخصوص مشرق وسطیٰ کے ممالک، اس میں بالخصوص امارات، یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی امارات، اور سعودی عربیہ اور قطر، یہ 3 ایسے ممالک ہیں جن کا بہت ہائی لیول انٹرسٹ ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا. اس کے علاوہ چین بھی ہے، لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو جو ہے وہ مشرق وسطیٰ پہ محدود رکھوں گا. تو یہ جو سیکٹرز سلیکٹ کیے گئے ہیں یہ ان کے مشاورت سے کیے گئے ہیں، یعنی انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ وہ ان سیکٹرز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. سعودی عربیہ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ تقریباً $24 بلین یعنی 24,000 ملین ڈالر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے، امارات نے یہ عندیہ دیا ہے وہ تقریباً $22 بلین پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان 3 سیکٹرز میں کرنا چاہتے ہیں. اب میں آپ کو اہمیت بتاتا ہوں ہماری مائننگ سیکٹر کی. مائننگ سیکٹر جو ہے وہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے ریکوڈک ایک ہماری مائن ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ جو ہمیں ڈیمیجز بھی لگ رہے تھے وہ لیٹیگیشن کی وجہ سے، اس سے ایک مالیت کا ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ 10، 12، 15 بلین ڈالر کی مالیت، تو صرف ہمیں ڈیمیجز جو ہیں وہ تقریباً $10 بلین کے ہمیں لگ سکتے تھے. تو آپ سوچیں کہ اس ایک مائن کی اصل قیمت کیا ہے جس کے صرف ڈیمیجز جو ہیں وہ تقریباً $10 بلین تک پہنچ سکتے تھے. تو ایسی ہمارے پاس چاغی میں صرف 5، 6، 7 ایسی مختلف ایسٹس ہیں یا مائنز ہیں جن کے اندر ہم انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں، کیونکہ سب کچھ ہم خود تو نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھ لیا 70-75 سال میں ہر دفعہ ہم کہتے ہیں ہم خود کریں گے، پھر کرتے نہیں. پھر 10 سال گزر جاتے ہیں، پھر کہتے پھر کریں گے، پھر کرتے نہیں ہیں. پھر 15 سال گزر جاتے ہیں، تو 75 سال تو گزر گئے ہیں. تو اب کیونکہ ریکوڈک کا ایک جو پہلو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا مائننگ پوٹینشل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گیا. تو اگر آپ مان لیں کہ ریکوڈک جتنی 3 یا 4 یا 5 مائنز اور ہیں، ہمارے خیال میں اس سے زیادہ ایسٹس ہیں پاکستان میں، تو آپ یہ $40-50 بلین کے ایسٹس کی بات کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے بالخصوص 2 ممالک جن کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، سعودی عربیہ اور امارات، وہاں سے انویسٹمنٹ لائی جائے اور کاپر اور گولڈ مائننگ کو بڑھایا جائے آگے. مائننگ ایک ایسا سیکٹر ہے جو نوکری یا امپلائمنٹ انٹینسو ہے. اب ڈاکٹر صاحب I'm sure جو ترقی کی دوڑ میں جی ہم نے جب پاکستان سٹڈیز میں پڑھا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، یہ ایک عرصے سے سنتے ہوئے آئے، دہائیوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس منرلز کے ذخائر ہیں. مطلب ابھی میں دیکھ رہا تھا جیولوجیکل سروے 2021 کا، اس میں تھا کہ صرف 6 ٹریلین کے قریب تو کول کے ذخائر ہیں. پھر ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ تمام منرلز کو اگر آپ ملا دیں تو کئی $50 ٹریلین تک کے ذخائر ہو سکتے ہیں. ناؤ دیز آر بگ نمبرز. تو جب پاکستان کے پاس کہتے ہیں اتنے ذخائر ہیں لیکن اس سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، وہ ہمارے سامنے منظر عام پر نہیں آئے، تو لوگ ایک تو شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ صرف کتابی باتیں ہیں یا ریئلسٹکلی ایسی یہ سچائی ہے. تو اب ذرا مجھے بتائیے گا کہ کس طریقے سے، کیونکہ آج تک اگر یہ پوٹینشل ہے بھی تو ہم نے ٹیپ نہیں کیا ہے، اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ ٹیپ ہو جائے گا اور جو نمبرز ہم سنتے ہوئے آئے ہیں وہ حقیقی طور پہ ہیں اور اس سے پاکستان فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے؟ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ 5-6 ٹریلین کی پاکستان کے اندر پوٹینشل ہے، لیکن یہ صرف ہوا میں تو پوٹینشل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوا میں پوٹینشل ہوتا تو سینڈک نہ ہوتا، اور اگر ہوا میں پوٹینشل ہوتا اور اتفاقاً ایک سینڈک کی کان نکل بھی آئی تھی تو پھر ریکوڈک کہاں سے آ گئی؟ اب ریکوڈک بھی سیٹل ہو گئی، سینڈک بھی سیٹل ہو گئی، 5 اور علاقے کچھ ایسٹرن چاغی میں، کچھ ویسٹرن چاغی میں آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے، انویسٹرز کا انٹرسٹ بھی سامنے آ گیا. تو اب یہ ہوا کی بات تو نہیں رہ گئی نا.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہماری انویسٹمنٹس چلتی کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے صاحب کہ ہمارے ملک کا جو اندرونی طریقہ کار ہے اس میں کچھ چیزیں صوبے کے پاس ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ تحصیل کے پاس ہیں، کچھ ڈسٹرکٹ کے پاس ہیں، کچھ وفاق کے پاس ہیں۔ اب جب انویسٹر آتا ہے تو اس کو تو اس سے غرض نہیں ہے نا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبے کا سبجیکٹ ہے یا ڈسٹرکٹ کا سبجیکٹ ہے یا تحصیل کا کام ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کوئی ایک جگہ ایسی ہو جہاں پہ میں جاؤں، اور اگر میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو صوبے کے لوگ بھی وہاں موجود ہوں، وفاق کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں، انوائرمنٹ والے بھی موجود ہوں، پانی والے بھی موجود ہوں، سیکیورٹی کے عوامل بھی طے کیے جائیں۔ تو یہ جو ہم نے نیا فیسیلیٹیشن کا، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کا جو طریقہ کار وضع کیا ہے، یہ ایک بڑا اہم طریقہ کار ہے، بیکاز یہ ون ونڈو آپریشن ہے کہ اگر کوئی انویسٹر آتا ہے تو اس کے سامنے ایک ہی کھڑکی ہو جس میں اس کے تمام مسائل طے ہو جائیں، وفاق یہ بھی امپورٹنٹ ہے، تحصیل کے بھی، ڈسٹرکٹ کے بھی۔ اس میں ساتھ ساتھ قوانین کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں گے، ریڈ ٹیپ وغیرہ وہ تمام ایشوز ریزالو ہو جائیں گے۔ پھر دو باتیں رہتی ہیں، ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ بلوچستان میں obviously یہ کنسرن رہتا ہے جب باہر کی کمپنیز کام کرنے آتی ہیں۔ آپ نے جو مثال دی تھی کمپنیز کام کر رہی ہیں ریکوٹیک سینڈیک میں، وہ ہے، لیکن کیا یہ کنسرن ہم ایڈریس کر سکیں گے؟ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ گوادر کے حوالے سے کہ دیکھیں وہاں پہ ہم نے پروجیکٹ لگا دیا، سی پورٹ بن گیا، بڑا ایفیکٹو ہو جائے گا۔ میں 8-10 سال میں 2 مرتبہ گیا ہوں، وہاں پہ کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی گئی۔ سی پیک کے تحت جو انڈسٹریل زون بننے تھے وہ نہیں بن سکے، تو کہیں نہ کہیں ہم پلان تو کر لیتے ہیں، ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی ہے ان چیزوں کی۔ اب ہم طریقہ کار جو طے کر رہے ہیں اس کی تھیم یہ ہے فرام ریڈ ٹیپ جو پہلے ہوتا تھا پاکستان میں، ٹو ریڈ کارپٹ، کہ ہم ہر آنے والے انویسٹر کو، کیونکہ وہ ہمارے بچوں کے لیے روزگار پیدا کرے گا، پاکستان کی جی ڈی پی کو آگے بڑھائے گا، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، یہ روپیہ ہمارا جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے، اس میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا جب پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، تو ہم ان کے راستے میں ایک ریڈ کارپٹ بچھائیں گے۔ ایک تو یہ ہماری تھیم ہے جس کا آپ نے زیر لب تذکرہ بھی کیا۔ دوسری جو ہماری تھیم ہے ہم اسے کہہ رہے ہیں فرام ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ، یعنی ہم مٹی بیچنے میں کو بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان سے جو ذخائر نکلیں گے ہم وہیں پہ سمیلٹر لگائیں گے، سمیلٹر کے ذریعے ان کو پگھلا کے مٹی کو علیحدہ کر کے سونا اور کاپر علیحدہ کریں گے، اور انہی علاقوں میں یعنی گوادر کے علاقے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ گوادر سے ان سب کو کنیکٹ کیا جائے گا، گوادر ایک پورٹ ہوگی تو اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل ایریاز بنائیں گے، وہ یہاں پہ کارخانے لگائیں جن میں بلوچستان کے لوگوں کو نوکری ملے، ان کی سکل انہینس ہو، یہاں پہ اسکول کھلیں، یہاں پہ ہنر مندی کے سینٹر، ٹریننگ سینٹرز کھلیں۔ اس وجہ سے کوشش اس وقت یہ کی جا رہی ہے کہ ہم ڈسٹ نہ بیچیں، ہماری تھیم یہ ہے فرام ڈسٹ ٹو ڈیولپمنٹ۔ تو انشاءاللہ ایک تو ہم نے یہ شرط لاگو کی ہے ہر انویسٹر پہ کہ کدال بعد میں جائے گا زمین میں، اسکول پہلے کھلے گا۔